اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ موضوع ہمارا جو کہ پہنچا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 تک، اور اس میں تذکرہ تھا کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان پر سنگین قسم کے ظلم کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے جب موسیٰ سے عہد لیا، یہ وعدہ کیا اور بلایا اسے اپنے پاس 40 راتوں کا، تو اس کے آنے کے بعد تم انحراف کر گئے اور تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور اس وقت تم ظلم کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، گزشتہ ویڈیو میں ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ سامری نے ایک بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور ساری کی ساری بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، حالانکہ ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین بنایا تھا اور انہیں وصیت کی تھی۔ وہ وصیت کیا تھی کہ جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں ملا کر اس سے 40 راتوں میں بدل دیا۔ اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل جو کہ بہت سارے معجزات دیکھ چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے نجات دی، فرعون کا غرق ہونا انہوں نے دیکھا، سمندر کا 2 حصوں میں تبدیل ہونا دیکھا، اس میں سے رستہ بننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نجات دی۔ یہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں چھوڑ کر گئے، اللہ سے کیا وعدہ پورا کرنے گئے، ایک معمولی سی غیبت تھی، چھوٹی سی غیبت تھی، اور اس غیبت کے دوران انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا، حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کے بعد وصیت کی، اور جب چلے گئے تو اسی قوم نے یہ تمام معجزات دیکھنے کے باوجود، حضرت موسیٰ کے جانشین ان کے درمیان ہونے کے باوجود، سامری کی راہ پر چلتے ہوئے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وہ توحید کو فراموش کر بیٹھے، اور یہ اس قدر سنگین انہوں نے گناہ کیا کہ اگلی جو آنے والی آیات ہیں اس کے اندر واضح ہوگا کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے انہیں سنگین سزا دی، تب ان کی توبہ کو قبول کیا۔ عزیزان محترم، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود ایک نبی ان کے اندر موجود ہے جو ان پر حجت تمام کر رہا ہے کہ یہ شیطان کی سازش ہے، تم سامری کے رستے پر نہ چلو۔ حضرت ہارون کے ہونے کے باوجود وہ تمام کی تمام قوم بچھڑے کو اپنا معبود بنا چکی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کانسیپٹ نہیں بنتا کہ نبی اگر دنیا سے چلا جائے، وصیت کر کے جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی قوم گمراہ نہیں ہو سکتی یا انحراف نہیں کر سکتی، بلکہ یہ تمام تر شواہد موجود ہیں قرآن کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے جو یہ تمام تر چیزیں ہمیں بتائی ہیں، یہ گزشتہ قصے بتائے ہیں، ان قصوں کے بتانے کا ہدف ہی یہی ہے کہ جو عمل ان گزشتہ قوموں نے کیا تھا وہ عمل تم نہ کرنا۔ عزیزان محترم، آج بڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 کی طرف، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ عزیزان محترم، اس معافی کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے تم معاف کیے گئے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی یہ جو تم نے جرم سنگین کیا اس کی سزا کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن تم اس لیے معاف کیے گئے تاکہ تم شکر ادا کرو اور دوبارہ اس عمل کو نہ دہراؤ۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 جو کہ ہمارے بیان کی آج کی دوسری آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرقان کی معنی یعنی حق و باطل کو جدا کرنے والا، فرق کرنے والا، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یعنی اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس فرقان سے مراد توریت بھی ہو سکتی ہے، اور اس فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہادی بنایا تھا، اور ایسا بنایا تھا کہ وہ جدا کرنے والے تھے، یعنی حق اور باطل کو۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کی طرف بڑھیں گے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور خود کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور بے شک معاف کرنے والا ہے اور صاحب رحم ہے۔ عزیزان محترم، وہ قوم جس نے اس قدر عظیم معجزات دیکھے تھے اور توحید پرست تھی، اللہ رب العالمین نے اس بات کو معمولی قرار نہیں دیا، کیونکہ وہ قوم ایک شخص کی خواہش پر چلی اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا، شیطان کی راہ پر چلے، اور سامری کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان پر حجت تمام کر دی تھی، اور ان کو بجائے سامری کی بات پر عمل کرنے کے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات پر عمل کرنا تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کو معمولی نہیں سمجھا اور سخت اس بات کو سمجھا، اور ان کے لیے ایسی سزا مقرر کی جو کہ ایک خطرناک سزا تھی، کہ یعنی وہ خود کو ہلاک کر ڈالیں، اور اس طرح سے ان کے لیے سزا تجویز کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کل تم صبح سب کفن پہن کر آؤ اور اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر آؤ۔ ایک تو ان کے لیے بڑی آزمائش یہ تھی کہ وہ خود کو قتل کریں، دوسرا وہ جو سامنے ان کے لوگ تھے وہ اپنے ان کے رشتہ دار، اپنے قریبی لوگ تھے، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کر رہے تھے، خود کو بھی قتل کر رہے تھے، یعنی اس قدر سنگین سزا تھی ان کے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سب لوگ جمع ہوئے، جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، تو تقریباً 70,000 لوگ قتل ہوئے، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ تو جب اس قدر وہ قتل ہو چکے تو حضرت موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے وحی کی، تو ان کو روک دیا گیا کہ بس اتنا قتال کافی ہے، اتنا قتل کافی ہے کہ تم نے جو ایک دوسرے کو قتل کیا۔ 70,000 لوگ اس معاملے میں قتل ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہاری توبہ اسی طرح سے قبول ہو سکتی ہے اور تم میری طرف لوٹ سکتے ہو۔ یہ در حقیقت سخت سزا اس لیے تھی کہ آئندہ کہیں چل کر یہ قوم اس طرح سے اگر ان کے ساتھ کبھی ہو تو وہ انحراف نہ کریں، توحید سے اللہ سے دور ہو جائیں، اور اس طرح وہ کسی کو اپنا معبود بناتے رہیں۔ یہ سخت سزا تجویز اللہ رب العالمین نے اس لیے کی کہ آئندہ ان کی نسلوں میں کبھی ایسا نہ ہو، حالانکہ بغیر اس یعنی قتل ہونے کے، بغیر اس سزا کے بھی ان کی توبہ قبول کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مرحلے کو انتہائی سخت لیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ معاملہ دوبارہ نہ آئے کہ وہ دوبارہ کبھی اللہ کو چھوڑ کر اس طرح کسی غیر کو اپنا معبود بنا لیں۔ عزیزان محترم، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 54 تک، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو کس طرح قبول کیا، فتوبوا الی بارئکم، یعنی اس توبہ سے تم میری طرف آؤ گے۔ وہ سزا، وہ توبہ اس طرح سے تھی کہ خود کو قتل کرنا۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے تمام تر معجزات دیکھے تھے، ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب انہوں نے وصیت کر دی تھی، معاملہ غدیر ہو چکا تھا، پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی انحراف کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انحراف کر سکتا ہے، تو ان آیات کو پڑھے اور غور و فکر کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قوم نے اتنے معجزات دیکھے، ان کے اندر نبی کے جانشین موجود ہیں جو کہ خود نبی ہیں،
اور ان پر حجت تمام کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام تر باتیں ہونے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور انحراف کر گئے۔ یعنی یہ تمام تر باتیں قرآن کے اندر موجود تھی، یہ قصے موجود تھے، اور ہم وہ قوم ہیں جو ویل ایکسپلینڈ ہیں، جنہیں بتایا گیا کہ وہ جو عمل گزشتہ قوموں نے کیے وہ تم نہ کرنا۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قوم اس طرح سے انحراف کرے، تو وہ ان آیتوں پر غور کرے کہ گزشتہ زمانے میں، ماضی کے اندر یہ تمام تر چیزیں ہو چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرمایا تھا۔ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، یہ احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح گزشتہ قوموں نے کیا وہی عمل تم کرو گے۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کا طریقہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کیا جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یہ تھی کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو عزیزان محترم، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انحراف کیسے کوئی کر سکتا ہے، تو ان کے لیے دوبارہ یہ پیغام ہے کہ وہ ان آیتوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد غور کریں۔ اگر غور کریں گے تو ان کو ان کے اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ کیسے کوئی انحراف کر سکتا ہے، اور یہ تفصیل موجود ہے کہ ایک قوم جسے اس قدر معجزات دکھائے گئے اور وہ انحراف کی طرف چلی گئی۔ تو انحراف کی طرف جانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح نشانیاں موجود ہیں قرآن میں کہ ایک قوم انحراف کی طرف چلی گئی، اور ہمیں ان آیتوں کو پڑھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ انحراف کی طرف جانا یہ شیطانی حربوں میں سے حربہ ہوتا ہے، جو کہ ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، کسی زمانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو یاد کرتے ہوئے اور ان آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں آج اس زمانے میں وہ راہ لینی چاہیے، وہ سبیل لینی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت کا منبع قرار دیا ہے اس سے متمسک رہیں، اور وہ ہدایت کا منبع قرآن اور اہل بیت ہیں۔ آج کی اس درس میں یہاں تک تمام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے، کیونکہ موضوع جدا ہے، لہذا اپنی آراء اور کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔